نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سینوں کو اپنے دین کے لیے کشادہ فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو اپنائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم وحی کی تعلیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حکم میں ہمیں ایمان کی ہدایت فرماتا ہے۔ جس ہدایت کے اختیار میں ہم اللہ پروردگار کے حکم میں ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اقرار اور اللہ پروردگار کی تصدیق ہے، جسے ایمان کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارا دین ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان اللہ ایک ذات پر ہے، اللہ پروردگار کی صفات پر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال پر ہے۔ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ایمان، صفات پر ایمان اور افعال پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ مسلمان نہیں ہوتا، اور جو اللہ کی ذات، صفات، افعال پر ایمان رکھتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا، وہ مشرک نہیں ہوتا، وہ منافق نہیں ہوتا، وہ گندا نہیں ہوتا، وہ مومن ہے۔ اور مومن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شان عطا کرتا ہے۔ مومن ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے تو پہلے اس کے گناہ جمی کے جمی، کفر، شرک وغیرہ بڑے سے بڑے گناہ جو ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں معاف فرما لیتا ہے، اور آئندہ آخری لمحے تک جو اس سے گناہ ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت بخشش میں ان گناہوں کو بھی مغفرت فرماتا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف فرماتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف فرماتا ہے، کیونکہ دنیا میں جب وہ کمی کوتاہی، گناہ وغیرہ کرتا ہے اور اپنے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے جو کہ اس سے ہو چکے ہوتے ہیں، جن کے نتیجے ظاہر ہو چکے ہوتے ہیں، جن کی پریشانیاں اس کے گلے مل چکی ہوتی ہیں، جو اسے دنیا میں گندا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا بندہ
ان سے جب معافی مانگتا ہے تو اللہ وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو آنے والے دنوں میں کمیاں، گناہ وغیرہ، یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے اللہ مرنے کے بعد بھی انہیں معاف فرماتا ہے۔ وہ گناہ کون سے ہیں؟ نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، اللہ پروردگار کے حکم مانے ہیں، لیکن حکم ماننے میں جو کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں جن کا نتیجہ مرنے کے بعد اللہ پروردگار ظاہر فرماتا ہے، وہ کمیاں بھی اللہ پروردگار معاف فرماتا ہے۔ دنیا میں عمل ایسے ہوئے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے منافی ہوتے ہیں، اللہ وہ بھی قبول فرماتا ہے، یعنی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ قبولیت ہی ہے، جو اللہ اپنے بندوں کی قبولیت کرتا ہے اللہ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ اور وہ اعمال جو کہ ایمان اور عبادت کے متعلق ہیں، جن کا نتیجہ اللہ پروردگار کے ہاں ہے، مرنے کے بعد جب وہ نتیجہ اللہ دیکھتا ہے تو اللہ پروردگار اس نتیجے میں جو کمیاں ہوتی ہیں وہ نتیجہ اسے پاس کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نتیجے کو بھی بدل ڈالتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معافی پر وہ جو کمیاں ہیں وہ دور کر دیتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، جب تک کوئی ان دو چیزوں کو نہیں جانتا وہ دین نہیں رکھتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 7 سال درس نظامیہ ہو جائے یا 10 سال کوئی دین کی تعلیم پڑھ کر آ جائے، صرف اور نحو کا ماہر ہو جائے، عربی ادب، قرآن مجید، احادیث مبارکہ ان کا ماسٹر ہو جائے تو وہ دیندار ہو جاتا ہے، یعنی دین اسے مل جاتا ہے۔ دین تو کلمہ پڑھنے سے ملتا ہے، دین تو اللہ پر ایمان لانے سے ملتا ہے، دین تو اللہ کے علاوہ غیر کی عبادت کے انکار سے ملتا ہے۔ دین میں تو ہیں ہی دو چیزیں، اس کے علاوہ تو چیز ہی اور کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کے علاوہ چیز جانتا ہے تو بڑا بے دین ہے، لوفر لفنگا ہے، جو دین کے اندر ہے نہیں اور دین کی باتیں کرتا ہے۔ دین اس کے پاس ہے نہیں اور دین بتاتا ہے۔ دین میں تو ہیں ہی دو چیزیں، ایک اللہ کی ذات، صفات اور اللہ کے افعال پر ایمان ہے، اور دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس پر ایمان لایا ہے اس کی عبادت ہے۔ نہ غیر کی عبادت کی جا سکتی ہے اور نہ غیر پر اللہ کے سوا ایمان لایا جا سکتا ہے۔ یہ درس نظامیہ، یہ بڑے اونچے اونچے پی ایچ ڈی کے کورس کرنے سے، مفتی کا کورس کرنے سے تو دین تھوڑی ملا ہے۔ دین تو لا الہ الا اللہ پڑھنے سے ملا ہے۔ اگر کوئی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا، کتابیں بہت ساری کیا، بے بہا کتابیں پڑھ کر آ گیا ہے، وہ بھائی بے بہا کتابیں پڑھ کر کیا، وہ بے بہا کتابیں لکھ کر آ گیا ہے، اسے ہم دیندار کہیں گے، دین رکھنے والا کہیں گے؟ دین تو اس کے پاس ہے جو ایک اللہ پر ایمان لایا ہے اور ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ غیر کی عبادت کی تو وہ دین ہی نہیں ہے۔ نبی رسول جتنے بھی آئے سب نے آ کر ہمیں دین دیا ہے۔ یہ سارے جتنے بھی آئے یہ ایک اللہ پروردگار پر ایمان رکھنے والے ہیں اور ایک اللہ پروردگار کی عبادت کرنے والے ہیں۔ عبادت جی کس نے اللہ ایک کی ہے؟ جس نے اللہ کا حکم مانا ہے، اور جس نے اللہ کا حکم نہیں مانا وہ تو فارغ ہو گیا ہے۔ اسے کیا پتہ عبادت کیا ہے، اسے کیا پتہ ایمان کیا ہے۔ جب تک کوئی یہ دو چیزیں نہیں جانتا
اسے دین حاصل ہی نہیں ہوتا۔ اور اگر دو یہ چیزیں جاننے والا جانتا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے پر ہے، تو جس کی بھی بات سنتا ہے، آگے سے بتانے والا یہ بتاتا ہے کہ میں مولویوں کا مولوی ہوں، پھر کیا ہوا؟ میں یعنی علم میں بڑا ہوں کہ یہ علم والے جتنے بھی یہ میرے شاگرد ہیں، پھر کیا ہوا؟ جیسے ہی کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے مومن ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی کوئی مومن اللہ پروردگار کا حکم ماننے سے انکار کر دیتا ہے، شیطان ہو جاتا ہے۔ شیطان کیسے ہوا تھا کہ اللہ پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے للملائکۃ اسجدوا، کہ فرشتو آدم کو سجدہ کرو۔ جو یہ جانتا تھا کہ عبادت ایک اللہ کی ہے، اور جو یہ جانتا تھا کہ ایک اللہ پروردگار کا ہی حکم ماننا ہے، وہ تو فوراً حکم مان کر اللہ کی عبادت میں شامل ہو گئے۔ اور جس نے اس بات کو نہیں جانا تھا کہ عبادت کس کو کہتے ہیں، عبادت اللہ کا حکم ماننا، عبادت ایک اللہ کی جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ ایک کا حکم ماننا۔ اور جو یہ بات نہیں جانتا تھا، اللہ نے ہر ایک کے لیے وہ نمونہ بنا دیا، اس نے کیا کیا؟ اس نے انکار کر دیا، ابا، انکار کیا، واستکبرا۔ اور جب کوئی ایک اللہ کی عبادت کا انکار کرتا ہے تو یہ ہوتا ہے جس نے غرور تکبر کیا ہوتا ہے۔ اگر جھکنا ہے ہر ایک کا، ہر مخلوق کا، تو وہ کس کے سامنے جھکنا ہے؟ اللہ پروردگار کے حکم کے سامنے جھکنا ہے۔ یہ حکم ماننے والا ہوتا ہے جو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ کوئی نبی رسول ایسا نہیں ہے، کوئی اللہ کا ولی غوث قطب ابدال ایسا نہیں ہے جو اللہ کا حکم نہ مانتا اور حکم کی تعلیم نہ دیتا۔ ہر آنے والا ایک ہی حکم مانتا ہے، جس ایک کی عبادت کرتا ہے، اور وہ ایک جس کی کوئی عبادت نبی رسول کرتا ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ اگر سجدہ کبھی جائز بنایا گیا ہے تو وہ اللہ پروردگار کے حکم میں بنایا گیا ہے۔ وہ اللہ کا حکم ماننا اللہ کی عبادت ہے، تو وہ تو عبادت ہو گئی نا، کہ اس نے اللہ کا حکم مان کر کسی غیر کو سجدہ کیا ہے۔ اپنے تئیں اگر کوئی سجدہ کرتا ہے، یہ اللہ کے حکم کا انکار ہوتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ مشرک ہو جاتا ہے، وہ منافق ہو جاتا ہے۔ کدھر رہا اس کا ایمان؟ کدھر رہی اس کی بندگی، اللہ پروردگار کی عبادت؟ یہ ہے وہ بات جو جاننے والا جب جانتا ہے تو وہ کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو جاتا ہے۔ آج ہم نے اس بات کو نہیں جانا۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک ایمان اور ایک ایمان میں اللہ کے حکموں پر ایمان لانا۔ جب کوئی اللہ کا حکم نہیں مانتا تو اس کی عبادت ہی نہیں ہوتی۔ حکم نہ ماننا یہ عبادت ایک اللہ کی نہیں ہے، حکم نہ ماننا ایک اللہ کی عبادت سے نکلنا ہے، وہ نکل جاتا ہے دین سے۔ اور جو دین میں داخل ہے وہ کلمہ پڑھنے سے داخل ہوا ہے۔ ایک وہ اللہ کی ذات، صفات، افعال پر ایمان لاتا ہے، اور ایک اللہ کا کہنا مان کر ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یہ پی آئی ڈی کی بات نہیں ہے کہ میں جی پی آئی ڈی کر کے آ گیا ہوں۔ تو ایک پی آئی ڈی نہیں، ہزاروں پی آئی ڈی کر کے آ جا، لیکن ایمان ایمان ہی رہتا ہے، اور ایک اللہ کی عبادت ایک اللہ کی عبادت ہی رہتی ہے۔ شیطان گمراہ ہے، شیطان اللہ کے حکم کا منکر ہے، اور اللہ کے حکم کا منکر ہو کر اللہ کی عبادت کا منکر ہو گیا ہے۔ ایک اللہ کی عبادت ہے اور ایک اللہ پروردگار پر ایمان ذات، صفات، افعال میں ہے۔ اس کے علاوہ تو دین ہی کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ تو دین ہی کوئی نہیں ہے۔ دین اگر ہے
تو ہے وہ یدخلون فی دین اللہ، جو اللہ نے ہمیں دین میں داخل کیا ہے وہ کلمہ پڑھنے سے آ جاتا ہے، اور جو کلمے سے نکل گیا ہے اس کے پاس دین کدھر رہ گیا ہے۔ شیطان کے بارے میں اللہ کا ارشاد پاک ہے کہ اے شیطان، تجھ سے اور تیرے جو پیروکار ہیں ان سے میں جہنم کو بھروں گا۔ یہ شیطان کون ہے؟ جو اللہ پر ایمان لایا تھا لیکن اللہ کا حکم نہ مان کر اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی، یعنی اپنی خواہش کی عبادت کی۔ تو جب کوئی غیر کی عبادت کرتا ہے بے ایمان ہو جاتا ہے۔ ہم نے اور آپ نے جو دین سنا ہے وہ یہی سنا ہے کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ کرنے والا کون ہے؟ ہم اور آپ ہیں۔ ہم اور آپ نے کیا کیا؟ کسی کو جنتی بنا دیا ہے، کسی کو جہنمی بنا دیا ہے، حالانکہ ایسے ماننے والا بھی وہ بھی جنتی نہیں رہ جاتا، وہ بھی جہنمی ہو جاتا ہے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جب کوئی اللہ پروردگار پر ایمان لاتا ہے اور اللہ پروردگار کا کہنا مان کر ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے، اور جو یہ نہیں کرتا وہ جہنمی ہوتا ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ اور یہ پتہ کیا مسئلہ کیا ہوا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دین کا پہلے سرے سے پتہ نہیں ہوتا، پھر جو بھی آ کے ہمیں دین بتاتا ہے نا، وہ دین نہیں بتاتا، وہ دین نما دین پیش کرتا ہے، اور وہ بڑا دین نما دین جو پیش کرتا ہے وہ ہمیں بڑا دین دکھاتا ہے۔ قسم خدا کی سرے سے وہ دین ہی نہیں ہوتا، سرے سے وہ دین ہی نہیں ہوتا۔ وہ ہمیں دین بتا کے ہمارا ذہن بنا رہا ہوتا ہے کہ دین میں تمہیں دے رہا ہوں۔ دین کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ دیکھ لیجئے نبی رسول جتنے بھی آئے ہیں ان کے پاس دو چیزیں ہیں، اور یہ دو چیزیں ہی انہوں نے ہمیں تعلیم میں دی ہیں، اور یہی وہ تعلیم میں جو دو چیزیں دی گئی ہیں اس کا ذکر اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ فَاتَّبِعُونِی، پس تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم حاصل کرو۔ اس تعلیم میں کیا ہے؟ ایک حکم وحی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حکم وحی آتا تو وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نہیں کہتے تھے کچھ بھی، جب بھی کچھ کہتے تھے ان ہوا الا وحی یوحیٰ، اللہ کا حکم بتاتے تھے۔ اپنا حکم تو انہوں نے بتایا ہی کوئی نہیں۔ اپنے حکم میں انہوں نے نہ نماز بتائی ہے، نہ روزہ بتایا، نہ حج بتایا، نہ زکوٰۃ بتائی ہے، نہ جینا بتایا، نہ مرنا بتایا۔ جو کچھ بھی انہوں نے ہمیں تعلیم میں بتایا ہے، پورے قرآن مجید کو پڑھ کر دیکھ لو، پورے دین اسلام کو اٹھا کے دیکھ لو، انہوں نے جو وہی نازل ہوتی اس کی تعلیم سنت دیا کرتے تھے۔ دو چیزیں ہو گئی نا کہ تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک قرآن کی تعلیم ہے۔ یہ کہہ لو یا مرضی یہ کہہ لو کہ ایک قرآن ہے اور ایک قرآن کی تعلیم دینے والے ہیں اللہ کے بندے ہیں۔ کہ فرمایا کہ میں تم میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اہل بیت کون ہوتے ہیں؟ تمام مومنین، متعلمین نہیں، تمام وہ مومنین کاملین، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جن کے بارے میں آیا ان کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی معلمین دے کر جا رہا ہوں۔ دونوں ایک ہی باتیں ہیں، قرآن اور سنت، یا قرآن اور قرآن کی تعلیم دینے والے۔ ہر ایک نے یہی ہمیشہ سے کیا۔ کوئی نبی رسول دیکھ لو، کوئی اللہ کا بندہ دیکھ لو، کوئی دین کی طرف دعوت دینے والا دیکھ لو، وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے، اپنی طرف کوئی نہیں بلاتا۔ یعنی وہ نہیں یہ کہتا میرا حکم مانو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم وحی کی تعلیم فرمائی اور فرمایا اس تعلیم پر عمل کرنا ہے، یہ میرا حکم ہے، یہ ماننا۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلانے آیا ہوں، اپنی طرف بلانے نہیں آیا۔ اور جب نبی رسولوں کا یہ حال ہے، میرا اور تیرا کیا حال ہونا چاہیے؟
میرا اور تیرا یہ حال ہونا چاہیے کہ ہمیں اسے دین بنا لینا چاہیے. یہ ہمارا دین ہے، ایک اللہ پر ایمان رکھنا، اور کوئی اللہ نہیں ہے، اور ایک اللہ کے حکم کو ماننا، یہ اللہ کی عبادت ہے اور غیر کی عبادت نہیں ہے. کیا ہم نے کبھی یہ دین جانا ہے؟ کیوں نہیں جانا؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ ہمیں جو دین دیا جاتا ہے وہ کلمہ پڑھنے سے نہیں آتا، وہ بڑے بڑے درس دینے سے اور بڑے بڑے درس سننے سے آتا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. مت ماری گئی ہے. اگر ایمان نہیں ہے، اگر ایک اللہ کی عبادت نہیں ہے، اگر ایک اللہ کی بات وہ نہیں کرتا، عبادت کرتا ہے تو وہ کس کی کرتا ہے؟ ماننا تو اللہ کا حکم ہے، یہ عبادت ہے. اگر وہ اللہ کی بات نہیں کرتا، غیر کی عبادت تو ہے ہی نہیں. اس نے کس کی عبادت کی ہے یہ وہ بتائے گا، یہ اس کا عمل ہوگا. اسی لیے فرمایا کسی کے عمل پر نہ جانا. ہمیں کیا پتا عمل کی حقیقت کیا ہے؟ ہم جب یہ سنتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی اس نے مجھے آگے تھپڑ مارا، میں اس کے عمل پر نہ جاؤں. اس عمل پر تو جا جو اس کا عمل کا نتیجہ ہے وہ اسے دے، اور اگر معاف کر دے تو یہ اس کے عمل کا نتیجہ جو تو نے دیا یہ بھی ٹھیک ہے، عمل کا نتیجہ دے. اس عمل کی بابت کوئی بات نہیں کی گئی. کسی کے عمل پر نہ جانا، کسی کے حکم پر نہ جانا، کسی کے ایمان پر نہ جانا. تیرا ایمان لا الہ الا اللہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں ہے. شیطان نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، نفس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، ان دو چیزوں سے ہمیں نکال دیا گیا ہے. اب پتہ کیا ہوتا ہے؟ سنی بریلوی کہتے ہیں اللہ پر ایمان ہی ہے بس، اللہ کے بندوں پر ایمان ہی ہے بس، ولیوں رسولوں غوثوں ابدالوں پر ایمان ہی ہے بس کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. ٹھیک ہے، ایمان ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے کہ دین میں دو چیزیں ہیں، ایک ایمان ہے اور ایک اللہ پروردگار کی عبادت ہے، اور کسی کی عبادت نہیں ہے. جب کوئی عبادت کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ پروردگار ایک کی عبادت کرنے والا مسلمان مومن سچا اور پکا ہے، تو لوگ کہتے ہیں وہابی ہو گیا ہے. وہابی ہے یہ جی، کیوں؟ نماز کا ذکر ہے نا، روزے کا ہے نا، حج کا ہے نا، زکوٰۃ کا نا، یہ اللہ کی عبادت کا ذکر جو کوئی کرتا ہے کہتا ہے یہ وہابی ہے. اچھا، تو پھر کس کی عبادت کوئی کرے گا؟ ایک اللہ کے علاوہ تو کسی کی عبادت ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی ایمان کی بات کرتا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا یہ ہے کہ فرشتوں پر ایمان لاؤ، اپنا نبی رسولوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے برگزیدہ بندوں پر ایمان لاؤ، ان کو برا نہ کہو، تو کہتے ہیں یہ تو بریلوی ہے، یہ تو سنی ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہے نا شیطان نہیں چاہتا ان میں آ جائیں. ایک چیز بیان کر کے دوسری چیز سے فارغ کر دیتا ہے. مت ماری گئی ہے مسلمانوں کی. وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ نفس امارہ کا دھوکہ ہے. کسی کو بریلوی بنا دیا ہے، کسی کو وہابی بنا دیا ہے، حالانکہ دونوں ایمان جو لے کر آئے ہیں وہ اللہ پروردگار ایک کی ذات صفات افعال پر ایمان لائے ہیں، اور ایک اللہ کی عبادت پہ ایمان رکھتے ہیں کہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوتی. اگر عبادت ہے تو ایک اللہ کی عبادت ہے، اور وہ عبادت پتہ کیا ہے؟ ایک اللہ کا کہنا ماننا. جب کوئی اللہ کا کہنا مانتا ہے یہ عبادت ہوتی ہے، اور جب کوئی اللہ کے کہنے سے منکر ہو جاتا ہے، کہنے کا انکار کر دیتا ہے، تو یہ بے دین کافر مشرک ہو جاتا ہے. یہ ہے وہ دھوکہ جو شیطان ہمیں کلمہ پڑھنے پر ہی دے دیتا ہے. آگے کیا رہ جاتا ہے جب کلمہ پڑھنے پر ہی دھوکہ ہو گیا؟ کلمہ ہی وہ نہیں پڑھا جو کلمہ ہمیں پڑھانا چاہتا ہے. اب آگے کیا ہم نے کیا؟ آگے آ جاتا ہے عمل. کسی کے عمل پر نہ جانا، اس کے ایمان کو دیکھنا. ایمان میں وہ جس کی عبادت کرتا ہے وہ دیکھنا. ایمان میں اب عبادت کس کی کرتے ہیں؟ ایک اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں. یہ ہے اس کی عبادت دیکھنا، عبادت کرتا ہے یا وہ عمل کرتا ہے. اگر ایک اللہ کی
کی عبادت کرتا ہے تو ایک اللہ کا کہنا مانتا ہے. نبی نے بھی ایک اللہ کا کہنا مانا, رسول نے بھی ایک اللہ کا کہنا مانا, قیامت تک آنے والے بندوں نے بھی اللہ ایک کا کہنا مانا. اور جب کہنا مانا تو اللہ کی عبادت ہو گئی, اور کسی غیر کا کہنا مانا تو اللہ کی عبادت نہیں رہی. اور جس کا کہنا مانا اس کی عبادت ہو گئی ہے. اسی پر جب ایمان کوئی لے کے آتا ہے کہ میرا ایک اللہ ہے, یہ اس کی ذات ہے جو ایک ہے, یہ اس کی صفات ہیں جو اللہ کی صفات ہیں اور کسی کی نہیں ہو سکتی, یہ اللہ کے افعال ہیں جو کسی کے نہیں ہو سکتے, یہ ہے کہ صفات پر ایمان لایا ہے, افعال پر بھی ایمان لایا. دو چیزیں ہیں دین میں, ایک اللہ پر ایمان ہے اور ایک اللہ پروردگار کی عبادت ہے. نبی رسولوں نے اللہ کی عبادت کی ہے, غوث کتب ابدال اللہ کے بندوں نے اللہ کی عبادت کی ہے. جب عبادت کی ہے تو اس کا حکم مانا ہے, اور جب اللہ پروردگار پر ایمان لائے ہیں تو ایک اللہ کی ذات صفات افعال کو مانا ہے. یہ دین ہے ہمارا. اور ہم نے دین پتہ کیسے جانا اور مانا, پڑھا پڑھایا ہے کہ آ جاؤ بیٹھ جاؤ میں تمہیں دین بتاتا ہوں. اور یہ سارے کا سارا دین کیا ہوا, یہ فرقے بن گیا ہے, یہ مسلک بن گیا ہے, یہ اجتہاد بن گیا ہے, یہ قیاس بن گیا ہے, یہ عذر بن گیا ہے, یہ کہیں بیٹھ کر نماز بن گیا ہے, کہیں یہ کھڑے ہو کر نماز بن گیا ہے, کہیں کیسے ہو گیا ہے, کہیں ویسے ہو گیا ہے. او بھائی یہ تو دین ہے ہی نہیں, یہ تو ساری ہماری چیزیں ہیں. دین تو دو ہی چیزیں ہیں, ایک اللہ پر ایمان ہے اور ایک اللہ کی عبادت ہے. بھائی جب میں اللہ پروردگار ایک کی عبادت کرتا ہوں, کہیں میں کھڑا ہو کے کر لیتا ہوں, کہیں میں بیٹھ کے کر لیتا ہوں, کہیں میں عذر میں کر لیتا ہوں, کہیں میں کیسے کر لیتا ہوں, کیونکہ میں انسان ہوں نا, میں ضعیف ہوں نا, میں ناتواں ہوں. پھر اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, تو جیسے حلال پر عمل کر سکتا ہے ویسے کر لیا کر. حرام پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, حرام ترک کرنا ہوتا ہے, اس لیے حرام ترک ہو گیا ہے اور حلال پر اتنا کا عمل ہے جتنا کہ میں آسانی کے ساتھ کر سکتا ہوں. انکار تو کہیں بھی نہیں آیا, ہر جگہ میں نے اللہ کا حکم مانا ہے. حکم ماننے میں اللہ مجھ پر رحمت کرتا ہے, حکم ماننے میں اللہ مجھ پر ترس کھاتا ہے. جیسے ہم چھوٹے چھوٹے بچوں پر ترس کھاتے ہیں, انہیں بوری نہیں ان کے سر پر رکھ دیتے, ہمیں ترس آتا ہے کہ وہ بچہ ہے وہ وزن بوری کا اٹھا نہیں سکتا. اسی طرح اللہ 70 گنا ماں سے زیادہ ہم پر ترس کھاتا ہے. اللہ بھی کہتا ہے کوئی بات نہیں, جیسے تو کر سکتا ہے جا ویسے کر لے, مجھے تیرے عملوں کی ضرورت نہیں ہے. مجھے جو دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کہ تجھ میں دو چیزیں میں دیکھنا چاہتا ہوں. ایک جو تیرا ایک اللہ خالق ہے وہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس پر ایمان ہے کہ نہیں ہے. اور دوجا تھا بندہ کاکھ بھی نہیں پیدا کر سکتا کہ کاکھ ہی پیدا کرنے کے قابل ہو, وہ کیسے مخلوق پیدا کرے گا؟ کیوں بھائی؟ اس لیے پیدا نہیں کر سکتا کہ وہ خود مخلوق ہے. مخلوق خالق نہیں ہو سکتی اور خالق مخلوق نہیں ہو سکتا. خالق پہلے ہے اور جس نے مخلوق پیدا کی ہے وہ خالق اس لیے کہ وہ مخلوق پیدا کرتا ہے. وہ پیدا نہیں کسی سے ہوتا. وہ کاکھ کیا, وہ جنگل کیا, وہ تو باغوں کے باغ پیدا کرنے والا ہے. اور اگر کاکھ آگے کہ میں بھی آگے پیدا کرتا ہوں تو پیدا کیوں ہوا تھا کاکھ؟ کاکھ جی پہلے تو اپنے آپ پر تو ایمان لیا, تو پیدا کیوں ہوا تھا؟ پھر دو ہی چیزیں ہیں دین میں, نہ غیر کی عبادت ہے, غیر کی عبادت جیسے ہی کوئی کرتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں رہ جاتا, مسلمان ہی نہیں رہ جاتا. وہ بھی کہتا ہے غیر کی عبادت نہیں ہے, ٹھیک ہے نہیں ہے عبادت, غیر پر ایمان بھی نہیں ہے. ایمان بھی اسی پر ہے جس پر اللہ پروردگار جس کے بارے میں حکم دے دیتا ہے. اللہ کا حکم ماننا جو ہے یہ اللہ کی عبادت ہے, اور اللہ پروردگار کی عبادت میں جو فرمایا گیا وہی کہنا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہنا. فرمایا ماں باپ کو اف بھی نہ کہنا. اس پر اب ہمارا ایمان ہو گیا, اللہ کے احکام پر ہمارا ایمان ہو گیا. اللہ کے احکام کو ماننا جو ہمارا ایمان ہو گیا ہے, اب یہ اللہ پر ایمان ہو گیا. ایک ہمارا ایمان ہے
اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنا ایمان ہے۔ اللہ کا جو اپنا ایمان ہے ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو ہمارا اپنا ایمان ہے جو میں اللہ نے دین میں دیا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کا اپنا ایمان یہ ہے کہ میں ایک ہوں، میری صفات لیسا کمثلی شیء، اور کسی کی صفات نہیں ہے۔ میرے افعال جو ہیں وہ میرے افعال ہیں اور کسی کے وہ افعال نہیں ہیں۔ اللہ اپنے پر ایمان لاتا ہے۔ کیوں ایمان؟ کیا مطلب ایمان لاتا ہے؟ اللہ پروردگار کا ایمان جو اللہ پروردگار اپنے پر رکھتا ہے وہ اللہ کا علم ہے۔ اللہ جو جانتا ہے اپنے علم میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق اور سچ ہے۔ علم ہونے کے ناطے وہ اللہ کا ایمان ہے جو ہمیں قبول کروایا جا رہا ہے۔ وہی ایمان جو اللہ پروردگار کا اپنے علم کا ایمان ہے وہی اللہ پاک ہمیں قبول کروا رہا ہے، اسی کو ماننا۔ یہ میرا اور آپ کا ایمان ہو گیا۔ ہم تو کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو جاتے، جب کلمے کا انکار کرتے ہیں تو مرتد بھی ہو جاتے ہیں، منافق بھی ہو جاتے ہیں، سارا کچھ ہی ہو جاتے ہیں۔ کلمے کو چھوڑ دیا ہم نے، حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ پتہ نہیں یہ کون سا دین ہمیں بتایا جا رہا ہے جو نہ اللہ پاک بتاتا ہے نہ اللہ کے بندے نبی رسول بتاتے ہیں۔ یہ تو دین ہے ہی نہیں۔ دین تو نام ہی دو چیزوں کا ہے، ایک اللہ پروردگار، ایک ذات پر ایمان لانا ہے کہ وہ ہمارا خالق و مالک ہے، اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو ماننا۔ اللہ کی عبادت ہے اور غیر کی عبادت کوئی نہیں ہے۔ پہلے انہوں تو مان لا، پہلے کلمہ تو پڑھ لے، اس کے بعد اپنے عمل کی باتیں کر لینا۔ جس طرح اللہ پروردگار کا حکم کی تعلیم سنت تجھے نہ ملے، ادھر پھر جیسے سہولت ہو ویسے کر لینا، جیسے سہولت ہو ویسے کر لینا۔ کس میں؟ تیرے اور میرے عمل کی بات میں بتا رہا ہوں۔ دین تو مکمل ہو گیا، ایک اللہ کی عبادت۔ اب وہ کوئی اور بتانے نہیں آئے گا کہ میں جی آ گیا ہوں تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ اللہ کی عبادت کون اب آ کے بتائے گا؟ اور جس کی ہم عبادت کرنا ہمارے پر فرض ہے، اس نے قرآن مجید میں اپنی عبادت کے احکام سارے بھیج دیے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ سارے بھیج دیے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عبادت کے جتنے احکام ہیں ان کی تعلیم ساری کی ساری دے دی ہے۔ اب کوئی اور نبی آئے گا؟ دین عبادت میں، احکام میں اور اللہ پر ایمان لانے میں مکمل ہو گیا۔ اب اور کوئی آئے گا مکمل کرنے کے؟ اگر کوئی مانتا ہے آئے گا، یہ بھی کافر ہے، اور کوئی مان لیتا ہے وہ بھی کافر ہے، مرتد ہو گیا۔ دین اس کے پاس کدھر رہا؟ اب اور کوئی نہیں ہے، مکمل ہو گیا۔ اب رہ گیا میں اور تو۔ کچھ بھی نہ پتہ چلے، فطری عمل کر لو، غیر فطری کام نہ کرو۔ فطری عمل اگر نہیں کوئی کرنے کے قابل، جان جاتی ہے، تب اتنا کا کر لو جس سے تمہاری جان بچ جائے۔ کوئی بھی عمل کر لو اب جس سے تمہاری جان بچ جائے۔ اور موٹا موٹا دین جو اللہ پاک ہمیں دیتا ہے وہ فارغ ہو گیا ہے۔ کیوں بھائی؟ عبادت ایک ہی کرنے والا وہابی ہو گیا ہے، اور ایک اللہ کی محبت اور ایمان کی بات کرنے والا جو وہ سنی ہو گیا ہے، اور دونوں ہی فارغ کر دیے گئے ہیں۔ وہ فلانے مزار پہ جانا ہے اور فلانی مزار پر نہیں جانا، فلانی قبر پہ چلے جانا، قبرستان میں چلے جانا ہے۔ بات تو ایک ہی ہے، لیکن پتہ کیا ہو گیا ہے؟ ایک پیر کے دو بیٹے ہوتے ہیں تو ان کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ ایک کہتا ہے پیر اپنا جو ہے میرا باپ اس کی قبر میں نے مزار لینا ہے، اور دوسرا کہتا ہے نہیں میں نے لینا ہے، اور لڑائی دونوں کی آپس میں ہو گئی ہے، اور وہ جو ہے مزار نہ رہا نہ وہ قبر رہ گئی۔ اب لڑائی دنگا فساد میں، ایک کہتا وہاں جانا، ایک کہتا نہیں جانا۔ سپر پاور جتنی بھی انہوں نے اپنے مفاد میں یہ سارا کچھ کیا ہے۔ ایک طرف انٹرنیشنلی مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر وہ یہ کسی کو شیعہ بنا دیا، کسی کو وہابی بنا دیا، کسی کو سنی بنا دیا، کسی کو بریلوی بنا دیا، دہشت گردی عام کر دی۔ کچھ لوگ ان کے مارے گئے، کچھ ان کے مارے گئے، اور دشمنیاں اور زیادہ گہری کر کے اپنے مفاد کے مطابق غلام ان کو بنایا، ذہنی طور پر بے دین ان کو کیا، مرتد ان کو کیا، گندہ ان کو کیا، اور مقصد اپنا انہوں نے حاصل کر لیا۔ اور ان کے چھوٹے چھوٹے منشی وغیرہ جو ہیں انہوں نے کیا کیا؟ اپنے
مفاد میں، اپنے لالچ میں انہوں نے اپنے مزاروں کو ولی غوث کتب ابدال بنا دیا، اور دوسروں کے جو ولی غوث کتب ابدال تھے ان کو انہوں نے بے دین کہہ دیا۔ یہ ہمارا دین ہے۔ یہی تو وہ بات ہے کہ وہابی جو ایک اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں، یہ جی وہابی ہیں، یہ کسی کھاتے میں نہیں آتے۔ سنی جو ہیں وہ ایمانی بات ایک ایمان کی کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے کے ساتھ محبت بھی ایمان ہے، ماں باپ کے ساتھ محبت بھی ایمان ہے، اللہ کے غوث ولی کتب کے ساتھ محبت بھی ایمان ہے، کافر مشرک کے ساتھ محبت بھی ایمان ہے۔ وہ جب یہ بات کرتے ہیں تو یہ سنی ہو گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ البغض للہ والحب للہ، محبت تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور نفرت بھی کہہ لو، بغض کہہ لو، دوری کہہ لو، جدائی کہہ لو، یہ بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ یہ کیا ایمان ہے ان کا؟ شیطان بھی تو یہی چاہتا ہے کہ ان میں دین مکمل نہ ہو، اور اللہ نے دین مکمل کر دیا ہے۔ دین مکمل یہ ہے، ایک اللہ پروردگار پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، غیر پر ایمان نہیں لایا جا سکتا، اور ایک اللہ کا حکم ماننا، ایک اللہ کی عبادت کرنا ضروری، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ فتابعونی ہمارے ہاتھ سے اس طرح شیطان نے دھوکہ دے کر نکال دیا ہے۔ یہ دو چیزوں کے بعد ہمارے اپنے عمل آ جاتے ہیں۔ ہمیشہ فطری عمل کرو، یہ ہمارا دین ہے۔ کہ دین میں کیا ہے؟ دین میں بھی تو فطرت ہی ہے نا، فطری دین ہے یہ ہمارا۔ فطرت پر عمل کرو، اور اگر فطرت پر عمل نہیں ہو سکتا تو بھائی جس سے جان بچتی ہے وہ کر لو، کیونکہ جان بچانے کا حکم اللہ کا ہے، تو یہ ایک اللہ کی عبادت ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی جان نہیں اپنی بچاتا اور مر جاتا ہے تو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی نا۔ اللہ کا کہنا جو ماننا اللہ کی عبادت ہے، جب پھر اللہ سے جا کر ملتا ہے، حرام موت اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ بات کہ عمل میں اس نے جان بچانی تھی، جان بچانے کے بجائے جان ضائع اپنی کر کے آگے۔ وہ جان تو اللہ نے دی تھی، حکم بھی تو اللہ نے ہی دیا تھا۔ آئیے دین کو لیں، یہ دین میں داخل ہونے والے کامیاب ہیں کہ اللہ کا ارشاد مبارک ہے کہ یدخلون فی دین اللہ، میں نے تو تمہیں دین میں داخل کیا، تم کدھر جا کے داخل ہو رہے ہو؟ مات ماری گئی ہے۔ شیطان نے جب اللہ کے حکم کا انکار کیا تو یہ اللہ کی عبادت کا انکار تھا۔ ویسے وہ مومن تھا، مومن ہو گیا تھا، کلمہ اس نے پڑھا ہوا تھا، اللہ پر ایمان رکھتا تھا۔ عبادت کا انکار کرو اور تب ایمان کا انکار ہو جاتا ہے، اور ایمان کا انکار کرو اللہ کی ذات کا اور تب انکار ہو جاتا ہے۔ اور یہ دو چیزیں تو مکمل اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں، ایک اللہ کا حکم وہی ہے، اور ایک حکم کی تعلیم سنت میں ہمیں ہمارے اعمال مل گئے ہیں، ہمیں عبادت اللہ کی مل گئی ہے۔ اگر کوئی سنت کی تعلیم میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا، نہ عبادت ہوتی ہے اور نہ اس کا ایمان پھر بچتا ہے۔ اور جدھر ایمان ہوتا ہے کلمہ پڑھنے سے، ادھر عبادت اللہ کی نہیں ہوتی، غیر کی عبادت کر لیتا ہے، تو وہاں بھی ایمان فارغ ہو جاتا ہے، ایمان نہیں ہوتا۔ عبادت نہ ایک اللہ کی کرو تب ایمان فارغ ہو جاتا ہے، اور ایک ایمان اللہ پر نہ لاؤ تب عبادت فارغ ہو جاتی ہے۔ کی نے گونگلو کی چھڑکنا حاصل کرنے آیا ادھر تو تجھے اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تو دو کام کرے، ایک اللہ پر ایمان لائے اور ایک ایمان لانے کے بعد اس کا حکم مانے تاکہ اس کی عبادت ہو جائے۔ یہ عبادت اچھا عمل ہے، اسے عمل اچھا کہا گیا ہے، یہ حسن عمل ہے۔ اللہ یہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، یہ تو نہیں اللہ دیکھنا چاہتا کہ ایمان تو مجھ پر لائے اور عبادت کسی غیر کی جا کے کر، یا عبادت تو میری کرتا حکم کسی غیر کا جا کے مان۔ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی کا حکم بھی تو اللہ کا ہی ہے، اللہ کے نیک بندے کا حکم بھی تو اللہ کا ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن وہ حکم کون سا ہے؟ جو وحی کا حکم اللہ نے اپنے بندے کی طرف بھیجا ہے، اس کی تعلیم جو دیتا ہے اللہ کا بندہ، اس پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کیونکہ اگر اللہ حکم بھیجتا ہے نماز قائم کرو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ اگر یہ کہتا ہے نماز قائم کرو، تو سننے والا جب حکم سنے گا نماز کیسے قائم کرے گا؟ روزہ کیسے رکھے گا؟
حج کیسے کرے گا؟ زکوٰۃ کیسے دے گا؟ رزق حلال کیسے کمائے گا؟ حلال حرام کی تعلیم کے بغیر کیسے حلال حرام پر عمل کرے گا؟ پھر اللہ کا بندہ جب اللہ پروردگار کا حکم وحی میں پاتا ہے کہ نماز قائم کرو، حکم نبی رسول کی طرف آتا ہے، لیکن وہ تعلیم ہمارے لیے ہوتا ہے، عمل اس پر ہم نے کرنا ہوتا ہے۔ پھر اللہ کا بندہ نبی رسول علیہ السلام اس حکم کی تعلیم جب کرتا ہے تو یہ حکم ہوتا ہے اس پر عمل کرو۔ یہ ہے وہ حکم، یہ حکم کوئی نہیں بتاتا۔ وہ جی اللہ تعالیٰ کے نبی کا حکم بھی تو اللہ کا ہی حکم ہے، ماں باپ کا حکم بھی تو اللہ کا ہی حکم ہے۔ اگر ماں باپ کفر اور شرک کی طرف حکم دے دیں کہ کفر شرک جا کے کرو، پھر کہنا یہ اللہ کا ہی حکم ہے، منہ ٹھلایا کر کے کہہ دینا، یہ منہ کس کر کہنا یا منہ ڈھیلا ڈالا کر کے کہنا دین نہیں ہو جاتا۔ دین ہمیشہ ایک اللہ کا حکم وہی ہے، اور ایک حکم کی تعلیم میں عبادت ہے۔ یہ ہے وہ اللہ پاک پر ایمان لانا، اور اللہ پروردگار جس پر ایمان لایا ہے اس کی عبادت کرنا، اسے دین کہا گیا ہے۔ میں یہ کہتا ہے جی درس نظامیہ ہونا چاہیے، وفاق المدارس ہونا چاہیے، دینی تعلیم کی PID ہونی چاہیے۔ تو یہ جو کلمہ پڑھ کے کوئی مسلمان ہوتا ہے، پھر یہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہونا ضروری ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک اللہ پر ایمان جو کہ ذات صفات افعال پر ایمان ہے، اللہ کی ذات صفات افعال پر ایمان ہے، اور ایک اللہ کی عبادت جو کہ حکم کی تعلیم سنت میں ہمیں قیامت تک دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ تو دین ہی کوئی نہیں ہے۔ تو جا کے PIDیاں کر کے آ جا، ادھر کلمہ پڑھ لیا، PIDیاں جا کے کر کے آ۔ صحابی نے کلمہ پڑھ لیا اور جہاد میں شہید ہو گیا، وہ کلمہ پڑھ کے شہید ہو کے اللہ نبی رسول کے قرب میں چلا گیا، اور ہم آج جو کر رہے ہیں قرب قیامت کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ قرب قیامت نہیں تو پھر اور کیا؟ کلمہ پڑھنے کے بعد تو قرب اللہ اور قرب نبی کی طرف، قرب اللہ کے ولیوں کی طرف بندہ چلا جاتا ہے۔ اتنے کلمہ پڑھ کے چلا PID کرنے کے لیے، جا بھائی تو جا PID کر، اللہ تینوں کدی مبارک نہ ہے PID کرے، ہے ہی نہیں یہ مبارک۔ اللہ کے بندوں نے، نبی رسولوں نے ہمیں دین دیا ہے۔ دین میں دو چیزیں ہیں، حکم وحی ہے اور حکم کی تعلیم سنت میں عبادت ہے۔ کوئی اللہ کی ایک کی عبادت نہیں کرتا، وہ کدھر مسلمان دیندار ہوا ہے؟ اسے تو دین ہی نہیں ملا۔ اللہ پروردگار نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ لیعبدون، ہم غیر کی بندگی عبادت نہ کریں، ہمیشہ اپنے اللہ کی عبادت کریں۔ ایک عبادت کس کی کریں؟ جو ایک اللہ جس پر ہم ایمان لیں اور کوئی اللہ نہیں، اس کی عبادت کریں۔ یہی نبی رسولوں نے دیا سارا۔ جب حکم وحی آتا، وحی حکم آتی تو اس وحی کے اندر جو حکم ہوتا، اللہ کا بندہ اس کی تعلیم کرتا، تعلیم پر عمل کرنے والا ایک اللہ کی عبادت کرنے کے قابل ہو جاتا، ایک اللہ کی عبادت کرنے کے قابل ہو جاتا۔ نبی رسولوں نے، اللہ کے ولیوں نے، غوث کتب دال سب نے ایک اللہ کی عبادت کی ہے، کسی غیر کی عبادت کی۔ عبادت کس کی ہوتی ہے؟ جس کا حکم مانا جاتا۔ تو نبی رسولوں نے تو کبھی بھی اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی حکم نہیں مانا ہے۔ آج یہ بتانے والا یہ بھی اللہ کے نبی کا ہی حکم اللہ کا حکم بنتا ہے، ماں باپ کا حکم ہی اللہ کا حکم بنتا ہے۔ وہ تیرے نزدیک بنتا ہوگا، دین کے نزدیک ایسے نہیں ہے۔ دین کے نزدیک جو حکم وحی میں آتا ہے وہ نبی رسول کی طرف جاتا ہے، اور جب نبی رسول اسی حکم وحی کی تعلیم میں ہمیں تعلیم دے دیتے ہیں، وہ ہماری بندگی، ہماری اللہ کی عبادت ہو جاتی ہے۔ خود بھی انہوں نے اللہ کی عبادت کی، ہمیں بھی اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، خود بھی اللہ پر ایمان لائے، ہمیں بھی اللہ پروردگار کے ایمان کی دعوت اور ایمان کی طرف بلایا۔ یہ جدائیاں ڈالنے والا کون ہے؟ یہ بغض عداوت پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ شیطان ہے جو یہ چاہتا ہے، اور نفس ہمارا ہے جو اس کی مانتا ہے۔ جب شیطان نے اللہ کے حکم کا انکار کیا تو وہ عبادت اس کی جو تھی پہلی وہ بھی فارغ ہو گئی، اور باقی حکم کے خلاف تو عبادت ہوتی ہی نہیں ہے۔
کدھر گئی ایک اللہ کی عبادت؟ کافر مشرک منافق ہو گیا. کدھر گیا اس کا ایمان؟ بے ایمان ہو گیا. کوئی ایک اللہ پر ایمان لائے اور عبادت غیر کی کرنا شروع کر دے، غیر کا حکم ماننا شروع کر دے، اس کا ایمان کدھر گیا؟ شیطان میں یہ دونوں مثالیں موجود ہیں کہ اس نے اپنی خواہش کی عبادت کی، اللہ کے حکم کا انکار کر دیا، اپنی خواہش کی عبادت کی. غیر کی تو عبادت دین میں ہے ہی نہیں. جس پر ایمان ہے اسی کی عبادت ہے. ایک کلمہ پڑھ کے پتہ نہیں کہڑی یونیورسٹی میں فارغ ہون چلا دین، تو یہ تو دین سے فراغت کا ہی پی آئی ڈی ہوگی نا. اور دین میں داخل ہونے والی تو پی آئی ڈی سے اللہ نے کروا دی ہے. جب یہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ میں ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم ہوتی ہے، اور ایمان میں ایک اللہ کی ذات صفات افعال پر ایمان ہوتا ہے. اور پی آئی ڈی تو لا الہ الا اللہ میں. یہ دیندار ہو گیا، دین سے اللہ نے دے دی ہے. اب یہ یونیورسٹی میں جو پڑھنے چلا ہے، درس نظامیہ وفاق المدارس اس میں اور اس میں ہیں، کتابوں میں جو پڑھنے چلا ہے، یہ کتابیں یعنی پڑھنے چلا ہے، یہ تو دین سے فارغ ہونے چلا ہے. اب آپ کہیں گے سائیں جی کہتے دین سے فارغ ہونے چلا ہے. اور دین سے فارغ ہونے وہ چلا ہے جس نے کلمے کے اندر ایک اللہ پروردگار پر ایمان اور ایک اللہ پروردگار کی عبادت سے کنارہ کشی کرنے کے لیے اب باہر چلا گیا ہے. اب شہید ہونے کا وقت آیا ہے، جہاد ہو رہا ہے، اللہ کا حکم ہو رہا ہے. اب تو چاہیے کھاتی کھجوریں پھینک دے اور اللہ کے حکم میں شہید ہو جا، تاکہ اللہ جدھر چاہتا ہے تو ادھر ہو جائے. یہ الٹا دماغ دین کے خلاف ہوتا ہے. سیدھی جو بھی بات دین بتاتا ہے، جب الٹا دماغ کسی مفتی مولوی کا ہوگا، مفتی مولوی یہ درس نظامی یہ وفاق المدارس کا میں پتہ عاجز کیوں ذکر کر رہا ہوں، اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ ان کے پاس دعویٰ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دین ہے، اور انہوں نے آگے دین لوگوں کو بتانا ہوتا ہے، اس لیے ان کا ذکر ہو رہا ہے. عام پڑھے لکھے بندوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے یہاں، ان کو تو انہوں نے بتانا ہوتا ہے، اس لیے مڈ تھم بنیاد یہ ہیں، اس لیے ان کا ذکر ہو رہا ہے. اور جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کا ذکر تو فارغ ہو گیا، ان کا تو ذکر ایمان میں ہے، اور ان کا ذکر ایک اللہ کی عبادت میں، اس کے علاوہ تو ہے ہی نہیں ان کی بات. اور جس کی بات کی جا رہی ہے الٹا دماغ اگر ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو جس کی بات کر رہے ہیں وہ تو بات گئی، اور اپنا جو ذہن الٹا ہوتا ہے اس میں جو بات ہوتی ہے اس کو بتانا شروع کر دیتا. یہ ہے دھوکے جو ہم سے ہوئے ہیں، اور یہ دھوکے اس کے ساتھ ہی ہوئے ہیں، اور جسے دین نہیں ملا ہوتا پھر شیطان جب اس سے ملتا ہے تو شیطان جو دین بتاتا ہے وہ کہتا ہے شیطان سے بھی لے لینا چاہیے، دین ہی بتا رہا ہے. شیطان کیسے دین بتائے گا؟ جس کے پاس کوئی چیز ہوتی وہی بتاتا ہے نا، دوسرا تو نہیں نا بتا سکتا، اس کے پاس تو ہے ہی نہیں دین. اگر اس کے پاس دین ہوتا تو اللہ اسے کیوں کافر کہتا؟ اللہ اسے ابلیس شیطان کیوں کہتا؟ اس کے پاس تو دین ہے ہی نہیں، ایک چیز ہے ہی نہیں کسی کے پاس، اس سے کیسے مل جائے گی؟ ایک نبی رسول ہے ہی نہیں، آ ہی نہیں سکتا نبی رسول. وہ جی بتانے لگا میں کیسے ہوں، وہ کیسے ہو جائے گا؟ مت نہیں ماری گئی ادھر. اور جدھر کلمہ پڑھ کے پی آئی ڈی ہو جاتی ہے، ادھر کلمہ پڑھ کے وہ پھر پی ایچ ڈی کرنے جاتا ہے، پی ایچ ڈیاں کرنے جاتا ہے. اس سے بڑھ کر مت اور کیا ماری گئی؟ لا الہ الا اللہ یہ دین کی پی آئی ڈی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ماننا عبادت ہے، اور اللہ پروردگار کے حکم میں ایمان لانا جو ہے یہ تعلیم ہے. دو چیزیں ہیں، ان دو چیزوں کو جاننا ضروری ہے. اور جدھر ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں ادھر ہم اللہ پروردگار کی ذات صفات افعال پر ایمان لاتے ہیں، یہ اللہ پر ایمان ہے. اس کے بعد اللہ کے حکم پر ایمان لانا جو ہے یہ تعلیم ہے. اللہ کے حکم پر یہ تعلیم ہے، جو سنت ہے، جو اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس حکمی تعلیم پر ایمان لانا یہ میرا اور آپ کا عمل ہے. اسے ہم کہتے ہیں عبادت، ایک اللہ کی عبادت. ہم نے خلط ملط کر دیا، خلط ملط ہم نے یہ کر دیا ایک اللہ پر ایمان لانا ہے، اسے تعلیم میں ایمان لانا بنا دیا ہے. مثال کے طور پر جان جاتی ہے
ایک اللہ پر ایمان ہے ہمارا کہ اللہ ہمارا ایک ہی ہے اور کوئی اللہ نہیں۔ پھر وہ کہتا ہے میں تجھے مار دوں گا ورنہ اگر مجھ پر کلمہ نہیں پڑے گا۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ فرعون پر کلمہ پڑھتا ہے، کہتے ہیں یہ تو ایمان جو ہے یہ اس پر لے آیا ہے، ایمان نہیں لایا، یہ حکم کی تعلیم میں اس نے عمل کیا ہے۔ یہ حکم کی تعلیم میں عمل کرنا، اللہ کے احکام پر ایمان ہوتا ہے، اللہ پر جس طرح ایمان ہے وہ نہیں ہوتا۔ ہم اللہ پر جو ایمان لائیں اللہ کی ذات صفات افعال پر ایمان ہے، وہ ہمارے باطن میں موجود ہے کہ اللہ ایک ہی ہے۔ وہ جو ایک اللہ ہے وہ عبادت میں ایک اللہ نہیں ہے، وہ ایمان میں ایک اللہ ہے۔ ایک ایمان میں جو اللہ ہوتا ہے وہ علم کے اندر ہوتا ہے، جو اللہ اپنے آپ کو اللہ جانتا ہے کہ اور کوئی پیدا کرنے والا نہیں، جو اللہ اپنے آپ کو اللہ جانتا ہے کہ یہ صفات اور کسی مخلوق میں نہیں، یہ افعال کسی مخلوق میں نہیں۔ وہ اللہ پروردگار ہمیں جو ایمان دیتا ہے یہ ایمان ایمانی نہیں بلکہ علمی ہوتا ہے، حکمی نہیں علمی ہوتا ہے۔ ایک ایمان وہ جو ہم اللہ پر لائے ہیں، اور ایک ایمان جو ہم اللہ پاک کے احکام کی تعلیم پر لائے ہیں۔ تعلیم میں حرام جائز ہو جاتا ہے، حلال کی اجازت ہو جاتی ہے، لیکن علم کے اندر ایسے نہیں ہوتا۔ علم میں اللہ اللہ ہی رہتا ہے، اللہ کی صفات ہی رہتی ہیں، اللہ کے افعال ہی رہتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم ساری باتیں جانتے ہو کہ جھوٹ کو سچ میں اور سچ کو جھوٹ میں ملاتے ہو۔ کوئی خالق مخلوق نہیں ہو سکتا اور کوئی مخلوق خالق نہیں ہو سکتا۔ کس کو یہ پتہ نہیں؟ ہر ایک کو پتہ ہے، لیکن اگر کوئی اس طرح کرتا ہے، مخلوق کو خالق بناتا ہے اور خالق کو مخلوق بناتا ہے، تو یہ اس کا گندا عمل ہے، وہ تو وہی رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی عبادت ہی رہتی۔ کوئی بنانے کو لاگ بناتا پھرے، کیونکہ عبادت میں کہنا ماننا ہوتا ہے۔ جب اس نے کہنا اللہ کا مانا ہے تو اللہ کی عبادت ہوگی، اور جب اس نے غیر کا کہنا مانا ہے تو غیر کی عبادت ہوگی۔ اور جو کلمہ پڑھنے والا وہ تو جانتا ہے سارا کچھ کہ اس کی پہلی پی آئی ڈی جو ہے اللہ پروردگار نے کروا دی ہے کلمے کی توفیق میں، باقی اسے پی آئی ڈی کی ضرورت ہی کوئی نہیں رہ گئی۔ جسے ضرورت ہی کوئی نہیں ہے وہ تو پاگل ہی ہے نا، کہ وہ لقمے ڈھوسے گا، معدے کے اندر جائیں گے، وہ پہلے کھائے بھی باہر نکال دیں گے، الٹی آ جائے گی۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے، اور اللہ پاک کا دین ہے جو ہمارے سینے کو شادہ کر دیتا ہے اور اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ ورنہ بس دھوکہ ہی ہے جو آج کل ایک دوسرے کو دیا جا رہا ہے۔ ہاں، دھوکہ دینے والا جب دھوکہ دیتا ہے تو دھوکے باز دوسرا جو ہوتا ہے دھوکہ لے لیتا ہے، اور جنہوں نے دھوکہ کوئی نہیں دینا ہوتا، دین کی بات کرنی ہوتی ہے، اللہ نبی رسول کی بات کرنی ہوتی ہے، تو ادھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آدھے وہابی بن گئے، آدھے سنی بن گئے۔ یہ کوئی ہمارا دین ہے؟ دین تو ہمارا یوم اکملت لکم دینکم، دین تو اللہ نے مکمل فرما دیا۔ عبادت ایک اب اللہ کی کرنے کا سارا گروہ میں بتا دیا ہے کہ اللہ کی عبادت ہی ہوتی ہے، اور ایک اللہ پر ایمان کا بتا دیا ہے کہ اللہ کی ذات صفات افعال پر ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا جیسا اللہ ہے ویسے کسی کا اللہ ہو ہی نہیں سکتا، اور ہمارے اللہ کی جو عبادت ہے وہ غیر کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمارا تو کام ٹھیک ہو گیا۔ اور بھائی ہماری تو پی آئی ڈی اللہ نے کروا دی ہے، اللہ کے نبی نے کروا دی ہے، اللہ کے بندوں نے کروا دی ہے۔ ہماری تو پی آئی ڈی دین کی پی آئی ڈی ہے۔ اب دین کی پی آئی ڈی سے اگر فارغ ہونا ہے تو جا بھائی، جا کے تو فارغ ہو، ہم کیوں فارغ ہونے چلے؟ ہمیں تو عطا ہو گئی ہے۔ ساڑھے ہاتھ میں اللہ پاک نے پاس کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، اور تجھے نہیں ملا تو جا کے لے لے۔ فیل کا تو نے پہلے لے لیا ہے، اب تو پاس کا جا کے لے لے، اور اس سے لینا جو پاس کرنے والا ہے، وہ تو دین ہے۔ پھر دوبارہ پی آئی ڈیاں جو کرنے گیا ہے وہ فیل پہلے ہو گیا تھا، اب فیل دوبارہ جو کرنے والا ہے وہ پاس نہیں کر سکتا، پاس کر ہی نہیں جی سکتا وہ، پھر اس سے پاس ہونے گیا ہے، تو مت دونوں کی ماری گئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ دے۔ یہ باتیں کیا کرو ہر ایک کے ساتھ۔ یہ فرقے، یہ سارے مسلک جتنے بھی بنائے گئے ہیں نا، یہ مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا گیا ہے۔ مسلمانوں نے دین اگر آج لیا ہوتا نا تو وہ دوسروں کو دین کی تعلیم دے کے ان کو دھوکوں سے نکال دیتے، اور جن کو اللہ پاک نے احسان میں یہ دین دے دیا ہے وہ محبت پیار کے ساتھ بیٹھ کر نا کوئی باتیں نہ کرے، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو،
تم اچھے ہو، تم برے ہو، تم گندے ہو، تم جنتی ہو، تم جہنمی ہو. ہم نے یہ کام کوئی نہیں کرنا. ہم نے صرف بنیادی طور پر جس کو سارے مسلمان مانتے ہیں لیکن مانتے علیحدہ علیحدہ ہیں، عبادت ایک اللہ کی ہونی چاہیے، اس کو بھی مانتے ہیں، اور ایک اللہ پروردگار کے ساتھ محبت ہونی چاہیے اور اللہ کے حکم میں سب سے محبت ہونی چاہیے. ہیں یہ مانتے ہیں لیکن علیحدہ علیحدہ مانتے. ہم نے اسے اکٹھا کر دینا ہے کہ ہمارا پورا دین یہ ہے کہ ایک اللہ پاک پر ایمان ہے اور ایک اللہ پروردگار کے حکم ماننے میں عبادت ہے. یہ دونوں ضروری ہیں. کوئی ان میں سے دو نہ ہو، ایک بھی آ جائے تو دین نہیں مکمل ہوتا. جب اسے یہ دونوں باتیں وہ مانتا ہے نا، اکٹھا کر دو گے نا، اللہ جانتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں شیطان کر سکے گا، کوئی نفس کا مارا اسے گمراہ نہیں کر سکے گا. اور اگر ہم بھی اس باتوں میں پڑ گئے کہ تو وہابی ہے، تو سنی ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے، اور مسلمان پھر کون ہے؟ جو مسلمان ہے اس کی تعلیم اللہ پاک اللہ کا بندہ کرتا ہے، وہ تعلیم آپ کریں. یہ دونوں باتیں علیحدہ علیحدہ جو شیطان نے بنوائی ہیں، قسم خدا کی سچی بات ہے دونوں ہی مانتے. جب دونوں ہی مانتے تو مسلمان تو ہے نا، دونوں ہی جو مانتے ہیں. ہر ایک کا زاویہ ذہن کا دماغ الٹا اگر ہو جائے تو اس کو ہم سیدھا کریں گے. اب مریض گھر میں بیٹھ کر بخار چڑھنے کی وجہ سے اس کا دماغ اگر الٹا ہو جائے، اپنوں کو گالیاں دینا شروع کر دے، تو کیا کریں گے؟ اس کا علاج ہی کریں گے نا. جتنا مریض زیادہ سیریس ہوگا اور اتنا اس کی طرف دھیان زیادہ دیں گے کہ للہ رب العالمین، ہمیں اللہ نے اپنا ملازم رکھا ہوا ہے، نوکر رکھ لیا ہے، نوکر دین بنا دیا ہے. اب اللہ کے لیے نوکری نہیں کرنی تو بتائیے کون سا روزگار اور اس سے اچھا ملا ہوا؟ ہم تو بیٹھ کے پوری زندگی لگا دیتے ہیں جی اللہ نے روزگار دیا، اور ماشاءاللہ اس میں برکت ہے. اللہ جانتا ہے دین کی تعلیم آپ کرو گے تو اللہ آپ کے ساتھ ہوگا، اللہ کا بندہ آپ کے ساتھ ہوگا، نبی رسول کا فیض آپ کے ساتھ ہوگا، اللہ راضی ہو رہا ہوگا. نفس کو اگر تکلیف لگتی ہے تو نفس کب تکلیف چاہتا ہے؟ شیطان کو اگر تکلیف لگتی ہے تو وہ کب تکلیف لینا چاہتا ہے؟ اور یہ دونوں نہیں لینا چاہتے، لیکن اللہ کا بندہ تو یہی لینا چاہتا ہے، اس کے علاوہ وہ غیر نہیں لینا چاہتا. کام جاری رکھیں آپ. حکم اذان لا الہ الا اللہ، یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کلمے کا، اسے عام کر دیں. یہ لوگوں کا دھوکہ ہے جو ایک دوسرے سے کرتے ہیں. کوئی لا الہ الا اللہ کی بات کرے، کوئی نماز کی بات کرے تو یہ بھی دین ہے. کوئی اللہ پروردگار کی محبت ایمان کی بات کرے تو یہ بھی دین ہے. یہ دونوں دین ہیں، اکٹھے ہونے چاہیے. اور اگر ہمیں جدائیاں کسی نے ڈال دی ہیں مسلک بنا کے، فرقے بنا کے، تو ہم ان جدائیوں کو ختم کر دیں گے. یہ سپر پاور جو ہے نا، یہ اپنے مفاد کے لیے لوگوں کو لڑاتی ہے، ملکوں کو لڑاتی ہے. بڑی طاقتیں اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے انہیں اپنے غلامی کے اندر داخل اس طرح کرتی ہے. ان سے ہوشیار ہو جاؤ. اللہ جانتا ہے یہ ہمارے بھلے کے دوست نہیں ہیں. ہمارا اگر کوئی دوست ہے تو اللہ اور اللہ کا بندہ ہمارا دوست ہے. وما توفیقی الا باللہ.